بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آپ سے ایک دو اہم خبریں وہ شیئر کرتے ہیں، اور پاکستان سے متعلق ہیں، افغانستان سے متعلق ہیں، اور آج کچھ چیزیں مریم صفدر صاحبہ ان کے بارے میں بھی کچھ خبریں ہیں، وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ سے شیئر کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں نگراں حکومت، عبوری حکومت آ چکی، عبوری سیٹ اپ آ چکا، اور افغان طالبان نے اپنے وزراء کا، اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ نئی حکومت نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ تقریب کب ہونی ہے، اس سلسلے میں افغان طالبان کے مختلف ممالک کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ چین اور روس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ افغان طالبان نے امریکہ سمیت تمام ممالک کو کہا ہے کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ کام کریں، اور افغان عوام کی بدحالی ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ بہت پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ اب پہلے کیونکہ CIA کے جو چیف ہیں وہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، دلی میں موجود ہیں، اور ان کی وہاں پہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ انڈیا سے اب نئی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ پچھلے 21 سال پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ ہوتا رہا امریکہ کی طرف سے، ڈو مور اور ڈو مور، لیکن اب انڈیا کو اپنے جبڑے میں لانا چاہ رہا ہے امریکہ، اور اس میں اب امریکہ کی کوشش ہے کہ ذرا انڈیا کو آگے استعمال کیا جائے، کیونکہ انڈیا کو شوق ہے چودھری بننے کا، تو چودھری بننے کے لیے ان سے کچھ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں۔ تو اب نئی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا، انڈیا کے اندر اب باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے، آفیشلی کہہ دیا گیا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کی اب تک کے رابطوں کا رزلٹ منفی نکلا ہے، مثبت نہیں نکلا۔ تو انڈیا کو کیا پریشانی ہے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت فوکس ہے، پوری دنیا کی توجہ پاکستان پہ لگی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، اور تمام عالمی برادری، خواہ ان کو پاکستان اچھا لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا، لیکن اب ان کی ضرورت بن چکا ہے، اور پاکستان بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ افغان طالبان کی جو نئی حکومت بنی ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی میں ڈیولپمنٹ بتا دوں کیا ہو رہا ہے۔ چین اور افغان طالبان کے ساتھ جی باقاعدہ طور پہ طویل دورانیے کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور جو اطلاعات ہیں اب واشنگٹن کو یہ کافی پریشانی لاحق ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ چین اور افغان طالبان یعنی کہ افغان حکومت، نئی افغان حکومت کے ساتھ اگر چین کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے پاس کیا سپیس بچے گی، اور اسی لیے اب باقاعدہ طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ افغان حکومت یعنی کہ افغان طالبان، افغان حکومت اور چائنا کے درمیان بہت جلد بات چیت ہو سکتی ہے، اور یہ کسی نتیجے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور پہلے تو بتا دوں کہ بات چیت کیا ہے۔ چائنا بالکل افغانستان کے ساتھ اسی نوعیت کا ایک اقتصادی پیکج کرنا چاہ رہا ہے، طویل دورانیے کا، 25 سالہ 50 سالہ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ 25 سالہ 50 سالہ جیسے ایران کے ساتھ انہوں نے کیا ہے معاہدہ، اور ایک طویل دورانیے کا 450 ارب ڈالر آئی تھنک ہونے ہیں، انویسٹ ہونی ہیں، تو جیسے سی پیک ہے، تو اس اقتصادی روٹ کو آگے لے کے جانا ہے وسط ایشیائی ریاستوں تک۔ تو سیریس نوعیت کے، سنجیدہ نوعیت کے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور چائنا نے ابھی تک افغان حکومت جو عبوری سیٹ اپ آیا اس کے بارے میں کسی قسم کا منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے چین، روس سمیت 20 ممالک جو G20 کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک اجلاس بلا لیا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اجلاس نہ ہو اور درمیان میں کچھ گڑبڑ کی جائے، تو جس کی وجہ سے ابھی تک حتمی تاریخ نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ اب امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے
وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان، روس اور ایران یہ بھی اور چائنا بھی، یہ سارے کے سارے افغان طالبان اور افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ نہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر لیں گے، بلکہ یہ آگے بڑھیں گے اور افغانستان کو جو اس وقت اقتصادی ترقی، غذائی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ سب کے سب معاملات یہ کریں گے۔ اسی لیے افغانستان کی نئی حکومت پہ چائنا نے کیا کہا ہے؟ چائنا کے ترجمان وزارت خارجہ، ان کا رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی، سالمیت کا احترام کرتے ہیں، افغانستان کی نئی حکومت اور رہنما کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور طالبان کی عبوری حکومت کے اعلان پر اس سے پہلے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن اب ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ جبکہ دوسری جانب پریزیڈنٹ بائیڈن سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے چین طالبان کی فنڈنگ کرے گا، کہ لگتا ہے کہ چین طالبان کی فنڈنگ کرے گا، یہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ چین کو طالبان سے حقیقی مسئلہ ہے، لہذا وہ طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں سنکیونگ والا اور ایگور کے مسلمانوں والا، مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے، یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی پاکستان، روس اور ایران بھی کریں گے۔ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ کیا کریں، یعنی امریکہ کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، بلکہ یقین ہے کہ روس، چین، پاکستان، ایران یہ سب کے سب افغان حکومت، نئی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ اور جیسا کہ چین نے کہا، چین کے وزارت خارجہ نے، کیونکہ اس میں پورا یہ بتایا جا رہا ہے کہ چین تیار ہے اور یہ معاملات طے کرنے کے لیے، اور انہوں نے نئی افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ افغانستان کی ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کیا کہا کہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی، سالمیت کا احترام کرتے ہیں اور افغانستان کی نئی حکومت اور رہنما کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اب کھیل کیا چل رہی ہے؟ کھیل تماشا یہ چل رہا ہے جی کہ ظاہر ہے ایران تو پہلے سے ہی کر چکا ہے، پاکستان افغان حکومت کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہے، بلکہ پاکستان نے بھی کوئی ایسا ایڈورس رد عمل نہیں دیا۔ دوسرا یہ کہ زمینی راستے سے اس وقت پاکستان سب سے زیادہ ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، افغان عوام کی اور افغانستان کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ہر طرح کی ضروریات، غذائی ضروریات، ادویات کی ضروریات، ہر طرح کی ضرورت وہ پوری کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور تھا، معاملہ یہ تھا کہ پوری دنیا، بلکہ پوری دنیا کیا، صرف پاکستان کا اس میں شامل نہیں تھا۔ میں آپ کو پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت، افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کسی قسم کا کوئی انریسٹ پیدا نہیں ہوگا، کوئی بدامنی نہیں ہوگی اور صورتحال کنٹرول میں رہے گی۔ یہی ہوا ابھی تک الحمدللہ۔ پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ کسی قسم کی کوئی میجر ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آئی۔ البتہ دہشت گردی ضرور ہو رہی ہے، اور دہشت گردی جو کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، کافی مفرور لوگ موجود ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، افغانستان کے اندر کوئی فسادات پھوٹ پڑیں گے وہ بھی نہیں ہوا، تو سموتھ فنکشننگ ہو رہی ہے، اور جتنے بھی اندازے لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے۔ پھر سب سے پہلا اندازہ جو غلط ثابت ہوا، جو آج تک وہ لکیر پیٹی جا رہی ہے، کہ افغان طالبان کو اتنی جلدی پلک جھپکنے میں انہوں نے افغانستان میں کنٹرول حاصل کر لیا، اور وہاں کے پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ ان کو ویلکم کر رہی ہے، کسی قسم کا کوئی تکلیف ان کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بات جو پاکستان کا حال ہے، وہی کہ وہاں پہ بھی کرپشن عروج پہ تھی، منشیات کا دھندا عروج پہ تھا، اور باہر سے کھربوں ڈالر آئے لیکن گراؤنڈ پہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، عام آدمی کی زندگی نہیں بدلی، اس وجہ سے وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ،
اور پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان ناگزیر ہو چکا ہے سب کے لیے، کیونکہ اب ایک ہی راستہ ہے، یا وہاں سے زمینی رابطہ، وہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، وہ روس وہاں پہ ہے اور وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، ادھر پاکستان کا ہے، تو ایک واحد آپشن یہ بچتا ہے جہاں پہ انخلا کا عمل کیا جا سکے۔ تو برطانیہ کو پاکستان نے ایک جواب دیا ہے جی، بہت ہی سخت، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ والا موضوع ختم کر لیں۔ تو اسی دوران انڈیا میں آپ کو بتا رہا تھا CIA کے سربراہ پہنچے ہوئے ہیں اور قومی سلامتی کے اجیت ڈوول سے ملاقات کی ہے، دیگر حکام سے ملاقات کی۔ اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے افغانستان کا مستقبل، اور افغانستان کے مستقبل میں امریکہ اور انڈیا دونوں فارغ ہیں، تو کیسے ذرا انٹری ماری جائے، کس طریقے سے وہاں پہ معاملات میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ناگزیر بنایا جائے۔ تو میرا اپنا خیال ہے جو اب تک تو جی کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ امریکہ کو آخری برق رفتاری سے نکلنا پڑا، اور انڈیا کو کہا گیا تھا کہ ٹروپس بھیجیں، وہ نہیں بھیجے۔ اب ایک اور چیز مانگی جا رہی ہے، امریکہ انڈیا سے مانگ رہا ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ انڈیا اس معاملے میں بہت زیادہ قائم ہے، اور امریکہ کی یہ شرط وہ شاید نہ پوری کرے۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے نکالے ہوئے جو لوگ ہیں جنہوں نے انخلا کیا ہے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ، برطانیہ، یورپ نے ان میں سے کافی 50,000 کے قریب کو انڈیا بسائے اور انڈیا میں ان کو جگہ دینی چاہیے۔ یہ ایک اہم چیز آئی ہے۔ دوسرا، جس طریقے سے طالبان حکومت امریکہ کو اگنور کر رہی ہے اور شرائط نہیں مان رہی، امداد کے بارے میں بھی لفٹ نہیں کروا رہی، اسی طریقے سے دلی سرکار کے بارے میں بھی افغان طالبان کے ہاں ابھی تک کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی، اور بلکہ جو پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کے خلاف، اس کا بھی سختی سے تردید کی ذبیح اللہ مجاہد نے۔ تو CIA کے چیف نے جی وہاں پہ انہوں نے انڈین اپنے کاؤنٹر پارٹ اور انڈین حکام سے یہ کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر طالبان کے ساتھ معاملات سیدھے کریں، اور واپس جا کے کام کریں، سفارت خانہ کھولیں، اور اس کے بعد پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ تو لیکن افغان مہاجرین، افغان پناہ گزین، اس کے بارے میں جی ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ ایک نئی ڈیمانڈ آئی ہے۔ اب پناہ گزینوں کے حوالے سے کہاں تک کامیاب ہوگا؟ قطر ان کو لک آفٹر کر رہا ہے، UAE کر رہا ہے، یہ سب اگین مسلمان ملک ہیں۔ اب انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے بہت سارے قوانین بنائے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، مذہبی اقلیتوں کے خلاف، تو وہ جو اقلیتوں کے خلاف قانون سازی ہے، نریندر مودی کیا کہنا چاہیے، RSS، BJP، ہندوتا کا ایک اپنا فلسفہ ہے۔ تو ایسے میں ان 50,000 افغان مسلم مہاجرین کو انڈیا کیسے جگہ دے گا؟ کیونکہ یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی پناہ گزین ہیں، مہاجرین، یا جو انخلا امریکہ اور برطانیہ اور یورپ نے کروایا افغانیوں کا، ان کو کلٹیویٹ کیا جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے، اور مستقبل میں تاکہ وہ کام آ سکیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ روس کے اب انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے روس کے ذریعے کہ بات چیت بڑھائی جائے۔ اس کی وجہ کہ روس میں بھارت کے سفیر ہیں DB ورما، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ دوحہ میں بھارتی مندوبین کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت اور روس افغانستان کے حوالے سے اب مل کر کوئی اسٹریٹجی بنائیں۔ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ روس کسی بھی صورت میں یہ اب اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں۔ ان فیکٹ وایا روس جو ہے وہ
انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ تھرو ماسکو طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت کا عمل شروع ہو اور انڈیا کا سفارت خانہ اور انڈیا کا افغانستان کے ساتھ سفارتی رابطے بحال ہو جائیں، ابتدائی طور پہ کم ہی صحیح لیکن ہو جانے چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ماسکو کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ روس کے اس وقت جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں انڈیا، اور وہاں پہ ان کی ملاقات میں چل رہی ہے، یعنی کہ وہاں پہ بات چیت ہونی ہے۔ دوسری جانب اب آتے ہیں، مریم صفدر صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ وہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ اتنی غیر ذمہ داری گفتگو کیسی ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی تک بھی وہیں پہ ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، پوری دنیا کچھ اور بات کر رہی ہے، جبکہ دلی جو بات کر رہا ہے، نیو دہلی جو بات کہہ رہا ہے، وہی بات مریم صفدر صاحبہ نے کی ہے، اور وہ کی ہے کہ پاکستان کو، اب یہ مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی، کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کے کنسرن ہے، پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، نئی افغان حکومت بن رہی ہے اور ساری سچویشن کو مد نظر رکھنا چاہیے، تو سیدھا سیدھا پاکستان پہ الزام لگایا جا رہا ہے مریم صفدر کی جانب سے۔ پاکستان پہ الزام ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ وہ بات ہے جو کہ دلی کہہ رہا ہے، یہ وہ بات ہے جو کیا کہنا چاہیے پاکستان کے دشمن ممالک، پاکستان کے دشمن ادارے کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ مریم صفدر صاحبہ سے کہ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اشرف غنی کے خاص نمائندگان نے، حمد اللہ محب نے، اور اس کے بعد امراللہ صالح نے، تو وہ ڈکلائن ہو گیا، وہ نہیں بچ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا انتقام آپ پاکستان سے لیں اور پاکستان کو بدنام کریں۔ یہی سٹیٹمنٹ انڈیا اٹھائے گا، انڈین میڈیا اٹھائے گا، اور وہ دکھائے گا کہ دیکھیں مریم صفدر صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک دو افسروں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن آپ پاکستان کے ساتھ کم از کم دشمنی نہ کریں۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔